السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک قاری صاحب کی زندگی کے تجربات۔ آپ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو گئے ہو تو سکون سے بیٹھ کر اس کو سنیے گا۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آئیے اس کو ہم کہانی کی طرح سنتے ہیں۔ پرانے شہر کی پرانی تنگ سی گلیوں میں واقع مدینہ مسجد اور اس کے ساتھ جڑا مدرسہ ہر خاص و عام کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس مسجد کے حوالے سے کچھ باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہاں جمعے کی نماز میں جنات بھی آیا کرتے ہیں، صفوں میں ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور لمحوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ مسجد و مدرسہ تنگ سی گلیوں سے گزر کر آتا تھا، لیکن دروازے سے اندر داخل ہو تو اندر یہ کافی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی مسجد تھی اور خوبصورت پھول پودوں سے ڈھکا یہ بڑا سا مدرسہ تھا۔ علاقے کے لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجتے ہی تھے، جبکہ دوسرے علاقے کے بچے بھی یہاں پڑھنے آتے تھے۔ ایک خاص وجہ اور تھی، یہاں کے قاری احمد صاحب جن کی تلاوت قرآن کے لوگ گرویدہ تھے، ان کی آواز تو خوبصورت تھی ہی، اخلاق بھی بہت اعلیٰ تھے۔ وہ مسجد سے ملحقہ حجرے میں رہتے تھے۔ ان کے والد بھی اسی مسجد کے امام تھے اور والد کے انتقال کے بعد وہ پچھلے 8 سال سے سارے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ والدہ بچپن میں ہی چل بسی تھی۔ لوگوں کا آپس میں یہی کہنا تھا، قاری احمد صاحب کی قرات اور جمعے کا خطبہ سننے جنات آتے ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں تھی، کبھی بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور ایسی کوئی بڑی بات بھی سامنے نہیں آئی۔ اور جب قاری صاحب کے سامنے کبھی ذکر بھی ہوتا، وہ منع کر دیتے کہ ان باتوں کا چرچا نہ کیا جائے۔ مدرسے میں بچوں کی تعداد اب کافی ہو گئی تھی۔ ظہر کے بعد سے بچے آنا شروع ہوتے تو عصر کی نماز تک سلسلہ جاری رہتا۔ پھر نماز عصر کے بعد قاری صاحب کچھ دیر آرام کرتے اور پھر مغرب کی تیاری ہوتی اور اس کے بعد وہ کھانا کھاتے جو وہ خود ہی بنایا کرتے۔ اکثر تو کسی نہ کسی گھر سے عصر کے وقت قاری صاحب کے لیے کھانا ضرور آ جاتا تھا۔ جب عشاء ہوتی، نماز سے فارغ ہو کر وہ لوگوں کے مسئلے سن لیتے۔ مدرسے میں ہر عمر کے بچے پڑھنے آتے تھے، لیکن کبھی کبھی قاری صاحب کو بھی حیرت ہوتی۔ ان میں سے اکثر بچے ایسے ہوتے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہوتی تھی۔ وہ باقاعدگی سے آتے تھے اور پھر کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتے اور پھر نئے بچے دکھائی دینے لگ جاتے۔ کچھ دن گزرتے تو پرانے والے بچوں کے چہرے پھر دکھنے لگ جاتے۔ ان بچوں کا حافظہ غیر معمولی ہوتا تھا۔ اس کا اندازہ ان کو ان بچوں کو پڑھانے سے ہو گیا تھا۔ یہ ہمیشہ آخری قطاروں میں بیٹھا کرتے تھے اور سب سے آخر میں آیا کرتے تھے۔ ان کے والد بھی ہمیشہ آخری قطار والے بچوں کو الگ سبق دیا کرتے تھے۔ والد کی نصیحت تھی، بیٹا ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان میں بہت سے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اگر کوئی بات تمہیں غیر معمولی لگے تو اس کا پیچھا نہ کرنا۔ اکثر مدرسے میں وہ اکیلے ہوتے تو ان کو بہت کچھ محسوس ہوتا تھا، اور ایک دن ان کی آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ مدرسہ خالی تھا۔ وہ مدرسے میں داخل ہوئے تو 3 بچے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ یہ آخری قطار والے بچے تھے جو آج پہلے ہی سے موجود تھے۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے ان کو سبق دیا۔ وہ سبق پڑھنے میں لگ گئے۔ کیونکہ بچوں کے آنے کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا تو وہ اندر کسی کام سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے اندر سے ہی جھانک کر دیکھا تو وہ 3 بچے حال میں نہیں تھے، بلکہ وہ ہوا میں معلق تھے اور اپنا سبق یاد کر رہے تھے۔ ایک پل کو تو ان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ انہوں نے اندر سے ہی آواز لگائی۔ ان کے حال میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ پر آ گئے۔ قاری احمد بھی سب سمجھتے تھے، لیکن آج کے واقعے سے وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان کو تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اپنے وقت پر آیا کریں۔ اس رات انہوں نے خواب میں ان 3 بچوں کو ہاتھ باندھے کھڑا دیکھا اور ان کے ساتھ نورانی چہرے والے بزرگ تھے جو قاری صاحب سے کہہ رہے تھے، احمد تمہارے پاس آنے والے بچے عام نہیں، وہ جنات کے خاندان سے ہیں۔ ان کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہے۔ ان کی مدد کرو، یہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ اتنا کہہ کر ان بزرگ نے قاری احمد کے دل کی طرف کچھ پھونکا
ان کی آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب دیکھ کر ان کے دل کو ایک سکون اور اطمینان آ گیا۔ انہیں یقین ہو گیا وہ ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے دوبارہ ایسا نہ کیا۔ اور قاری صاحب کو بھی اس دن کے بعد اگر کوئی ڈر ان سے تھا بھی تو وہ نکل گیا۔ ہاں، جب وہ آخری قطار والے بچوں کا سبق سنتے تو کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور ہو جاتا تھا، جیسے کہ ایک دن سبق سنتے ان کو پیاس لگ رہی تھی۔ ابھی انہوں نے پانی پینے کا سوچا ہی تھا کہ پانی کا گلاس لیے ایک شاگرد کھڑا تھا۔ اب تو وہ بھی ان سب چیزوں کے عادی ہو گئے تھے۔ دوسرے محلے کا ایک نیا بچہ عبدالباری مدرسے میں آنا شروع ہوا۔ اس کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں تھی، وہ بے حد شریر بچہ تھا، والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ایک دن وہ سبق یاد کر کے نہیں آیا تو وہ جان بوجھ کر آخری قطار میں بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کل اس نے یہی سوچا کہ قاری صاحب جب بچوں کا سبق سن رہے ہوں گے تو میں یہیں سے چپکے سے نکل جاؤں گا۔ وہ بچے قد کاٹ میں اونچے تھے، وہ ان میں چھپ سا گیا اور قاری صاحب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب وہ بیٹھ تو گیا، لیکن چونکہ منچلی فطرت تھی، سکون سے بھی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اب جو اس نے اطراف میں جائزہ لینا شروع کیا تو بچے اپنا سبق پڑھنے میں مگن تھے۔ اس نے جان کر اپنے دائیں طرف بیٹھے بچے کو چٹکی لی اور انجان بن کر بیٹھ گیا۔ وہ انجان تو بن گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جس کو اس نے چٹکی کاٹی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ عبدالباری کو اب تھوڑی حیرت ہوئی، اب تو اس کو بے چینی لگ پڑی۔ اس نے اپنے بائیں طرف بیٹھے بچے کے ساتھ بھی یہی کیا، اس طرف بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ بور ہو گیا، یہ کیا، یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نظر بچا کر وہاں سے نکل گیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے کچھ دیر ہوئی ہوگی کہ عبدالباری کے والدین اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ قاری صاحب نے تو آج عبدالباری کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے والد کا یہ کہنا تھا وہ خود اس کو دروازے تک چھوڑ کر گئے ہیں، وہ ان کے سامنے اندر گیا ہے۔ بات تشویش کی تھی، اہل محلہ بھی جمع ہو گئے۔ ایک دو بچوں نے یہی کہا کہ عبدالباری کو انہوں نے مدرسے میں اندر آتے دیکھا تھا۔ اگر وہ اندر آیا تھا تو کہاں گیا؟ پانی کی ٹنکی تک چیک کر لی گئی۔ مغرب ہوئی تو پورے علاقے کے لوگ جمع ہو رہے تھے، جس سے جو بن پڑا اس نے کیا۔ قاری احمد صاحب کو شبہ ہو رہا تھا کہ وہ شریر بچہ تھا، کہیں ایسا تو نہیں وہ اندر آیا ہو اور آخری قطار میں بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ پریشان ہو گئے۔ ان کو ڈر تھا اگر ان کا خدشہ صحیح ہوا تو لوگوں میں ڈر پھیل جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ خاص طور پر تنہائی میں دعا کرنے بیٹھے۔ بہت دیر دلگیر انداز میں دعا مانگتے رہے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ محلے میں شور مچ گیا، بچہ مل گیا ہے، بچہ مل گیا ہے۔ قاری صاحب بھی باہر نکل آئے۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر کے اسٹور روم میں سے ملا۔ وہ وہاں جا کر سو گیا تھا۔ وہ وہاں کب کیسے گیا اس کو کچھ یاد نہیں تھا۔ لوگوں میں کچھ باتیں بھی ہوئی، لیکن بس شکر تھا بچہ مل گیا۔ قاری صاحب خود عبدالباری کے گھر گئے۔ وہ کچھ سہما ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مدرسے میں آخری قطار میں بیٹھ گیا تھا اور پھر چپکے سے گھر آ کر اسٹور روم میں چھپ گیا تھا، لیکن جب اس نے باہر نکلنا چاہا تو اس کو دروازہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا۔ بہت دیر بعد ایک روشنی آئی اور دروازہ کھل گیا۔ قاری صاحب پہلے ہی سمجھ گئے تھے، لیکن علاقے میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ عبدالباری کو جنات نے چھپا دیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ عبدالباری نے مدرسے میں کی گئی اپنی حرکت نہیں بتائی، ورنہ مدرسے کا بھی خوب چرچا ہوتا۔ اس کے والدین نے اسے مدرسے بھیجنا چھوڑ دیا اور گھر پر ہی استاد کا بندوبست کر لیا گیا۔ قاری صاحب اب بہت محتاط ہو گئے تھے۔ آخری قطار میں شاگرد آج کل کم آ رہے تھے۔ ایسے ہی وہ ایک دن طلبہ کا سبق سن رہے تھے کہ مدرسے کی چھت پر زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ اچھل پڑے، لیکن بچوں پہ نظر ڈالی تو سب پڑھائی میں مگن تھے، جیسے کسی نے کوئی آواز ہی نہ سنی ہو۔ وہ اٹھ کر چھت پر گئے تو چھت پر کوئی ایسے آثار نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے نیچے آ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ اب اکثر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہونے لگا جس سے قاری صاحب کو یہ احساس ہونے لگا کہ وہ تنہا نہیں ہے، کوئی نادیدہ قوت ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔
لیکن اب ان کو ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن علاقے کے بزرگ نے ان کو بلوایا اور دوسرے علاقے میں ایک جگہ جا کر دعا کرنے کی درخواست کی۔ وہاں کچھ عجیب و غریب معاملات ہو رہے تھے۔ ان بزرگ کو تمام اہل محلہ بہت مانتے تھے۔ قاری صاحب نے ان سے فوراً حامی بھر لی اور مسجد اور مدرسے کے انتظامات حوالے کر کے صبح فجر کی نماز کے بعد نکل پڑے۔ 11 بجے وہ اپنی منزل پر پہنچے، تھوڑا سستا کر ظہر کی نماز پڑھائی، خاص طور پر اس جگہ اور لوگوں کے لیے دعا کی۔ واقعی وہاں کے لوگ مشکل میں تھے، ان کی جوان بچی پر کچھ سایہ ہو گیا تھا۔ 3 دن قاری صاحب نے وہیں قیام کیا۔ صورتحال بہتر ہوئی تو واپسی کا ارادہ کیا اور ان لوگوں کو کہا کہ جمعرات تک بچی کو دم کرانے ضرور لائے۔ قاری صاحب کے آنے پر وہ بے حد مشکور تھے۔ واپسی کے سفر میں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ اسٹاف سے اپنے گھر تک کا پیدل کا سفر تھا۔ قاری صاحب کو ایسا لگ رہا تھا کوئی ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ اس خیال کو جھٹکتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اندھیرا ہو چلا تھا، روشنیاں ابھی دور دکھائی دے رہی۔ وہ قرآنی آیات پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی نظر ایک درخت پر پڑ گئی۔ بہت ہی خوبصورت پرندہ تھا۔ انہوں نے آج تک اتنا خوبصورت پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ ان کا دھیان بڑھ گیا، وہ پڑھنا بھول گئے اور پھر قاری صاحب کو لگا کہ ان کو کسی نے آواز دی، احمد احمد۔ وہ چونک کر مڑے، بس ان کا مڑنا تھا وہ ایک گڑھے میں جا گرے۔ ان کو تو ایسا لگا کہ ان کو کسی نے دھکا دیا ہے۔ چوٹیں بھی آئی، وہ اٹھ بیٹھے۔ اس کی خیر تھی، لیکن ان کو یہاں سے کون نکالتا؟ گھوپ اندھیرا اور یہ گڑھا، اس میں سانپ بچھو بھی ہو سکتے تھے۔ ڈر تو وہ صرف اللہ کی ذات کا رکھتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی، موت برحق ہے۔ وہ بالکل نہیں گھبرائے۔ ان سے کوتاہی ہوئی کہ وہ پڑھنا بھول گئے۔ انہوں نے اللہ سے ہی مدد اور دعا مانگنی شروع کر دی۔ ان کو اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آسمان پر کچھ روشنی سی دکھائی دی۔ وہ دیکھ کر انہوں نے خوش الحانی سے تلاوت شروع کر دی۔ وہ روشنیوں کا حالہ بچوں کا گروہ تھا۔ یہ وہی بچے تھے جو آخری قطاروں میں بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے اوپر سے ہی اپنے ہاتھ زمین تک لمبے کر دیے۔ قاری صاحب ہاتھ پکڑ لے، جھجکتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر اوپر آ گئے۔ ان کو اوپر لا کر جیسے وہ غائب ہو گئے۔ قاری صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسی طرح ورد کرتے منزل کی جانب چل دیے۔ ان کو اپنے ساتھ بچوں کے چلنے کا احساس ہوتا رہا۔ وہ مطمئن سے سب سے پہلے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے دعائیں لے کر وہ اپنے مدرسے کی جانب چل دیے۔ وہ اب اور بھی دیندار ہو گئے تھے۔ قرآن کی تعلیم دینے کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔